سب سے پہلے بے نمازی کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے. اب برکت گئی تو پھر آپ آتے ہو حضرت تعویذ. دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں, لیکن اتنا کہتا ہوں اتنے پاگل نہ بنو. مفتیان کرام علماء کرام کو صرف سبق سنانے کے لیے اگر غلطی کروں گا تو اصلاح کر دیں گے. سحر, جادو, بلا, جن بھوت کا اثر ہونا, تعویذ اس کا علاج ہے. اگر اللہ برکت اٹھا لے ناراض ہو کر, کسی مولوی کے تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کو لا سکے. یہ بات یاد رکھنا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لا دوں گا, ہمارے حضور مفتی اعظم ہمارے دادا مرشد تعویذ دینے سے پہلے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے بیٹا نماز پڑھے گا تو تعویذ اثر کرے گا, ورنہ تعویذ اثر نہیں کرے گا. اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا. آج کل کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جا بیٹا ہم ہیں, تو بھی تباہ ہوگا اور جس کو تو کہہ رہا ہے وہ بھی تباہ ہوگا. اللہ کے رسول فرمائے جو نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے. جب اللہ کرم کی چادر ہٹا لے تو ہم ہے تو ہونے والا کون ہے؟ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا, کہا تھا نگاہ دین و متاع دین و دانش. اقبال بڑا مفکر تھا, بڑا رونا رویا اس نے اپنی قوم پہ, کہا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی, یہ کس کافر ادا نے اپنی مستیاں بکھیری ہیں کہ اللہ والوں کی متاع لٹ گئی. لیکن پھر وہ نا امیدی کا شاعر نہیں تھا, مایوسیوں کا شاعر نہیں تھا, وہ امیدوں کا پیام دینے والا تھا. لیکن جب یہ رونا رویا تو ساتھ میں امید بھی کی کہنے لگے نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم مایوس نہیں ہیں, انشاءاللہ یہ جلسے انقلاب لائیں گے. مسلمانوں اگر نماز نہیں پڑھو گے, اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری روزیوں سے برکت اٹھا لے گا. اور اللہ برکت اٹھا لے کسی میں طاقت نہیں, کتنا ہی بڑا بابا ہو, کتنا ہی بڑا پیر ہو, کتنا ہی بڑا عالم ہو, کوئی بلکہ سچا عالم ہوگا تو بولے گا بھیا نماز نہیں پڑھتا تو میں تجھے تعویذ نہیں دیتا. یہ بات ہے. آپ گھوم رہے ہو پھر رہے ہو, بلکہ اب تو تم جادوگروں کے پاس جا رہے ہو, سفلی والوں کے پاس جا رہے ہو, پنڈتوں کے پاس جا رہے ہو تاکہ تمہارے گھر میں برکت آئے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ رزاق مطلق ہے. اللہ کے رسول نے کہا نماز چھوڑو گے تو برکت جائے گی. اتنا آسان کام تھا, 10 منٹ نکال لیتے نماز پڑھتے. نماز پڑھ کے دیکھو برکت نہ آئے تو پھر کہنا. لیکن یہ بھی کہتا ہوں برکت کے لیے نماز نہیں پڑھنا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا. برکت تو مل ہی جائے گی, برکت تو مل ہی جائے گی. ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. گائے دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے نا, گوبر کے لیے نہیں خریدی جاتی ہے نا. گائے خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ ملے, بچہ ملے. کوئی گوبر کے لیے کبھی خریدتا ہے گائے کو؟ گوبر تو یوں ہی مل جاتا ہے نا منافع میں, بلا تمثیل بلا تمثیل. ملانے کو نہیں, صرف سمجھانے کے لیے کہا. اس مثال کو بھول جائیے, لیکن سوچئے نماز برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی, نماز بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں پڑھی جاتی, نماز کسی سے مفاد اٹھانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی. نماز تو اس لیے پڑھی جاتی اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ مل گیا تو کیا نہ ملے گا؟ اللہ مل گیا کیا نہ ملے گا؟ ہر نعمت ملے گی, ہر نعمت ملے گی. تو نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے, نہیں پڑھو گے برکت جائے گی. نمبر 2, جو نماز چھوڑ دے, دوسری مصیبت, اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتے. زیادہ دن جینے کا شوق سب کو ہے, لیکن آقا فرما رہے جو نماز چھوڑے گا برکت گئی, عمر کی برکت. بہت عیش کرنا چاہتے ہو نا, نماز چھوڑنے سے عمر بھی کٹتی ہے, عمر بھی گھٹتی ہے. پہلے 90 سال دادا پردادا کی عمر ہوتی تھی, اور بڑے میاں لوگ بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے. ابھی تو 40 سال کا ہوا تو گھٹنے کی تکلیف شروع ہو گئی, زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا, پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ جھک کے کھا بھی نہیں سکتا, ہاتھ میں پلیٹ لے کے کھاتا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تکلیف ہے یہ سب مجرم ہے, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اکثر و بیشتر تو یہی حال ہے نا. کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی, اس کو سن لو. جوانی میں اگر نماز نہیں پڑھے گا,
جوانی میں نماز نہیں پڑھے گا، اللہ اتنا غیرت والا ہے شاید وہ بڑھاپے میں تجھے پڑھنے نہ دے، وہ بڑھاپے میں تجھے غیرت والا ہے، حالانکہ وہ کرم کرتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، اس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لگئی، مگر وہ غیرت والا بھی ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور ایک بات کہوں، اگر تمہارے دماغ میں یہ خبط ہے نا میرے بھائیوں، مولانا بڈھے ہوں گے جب مسجد کا کونا سنبھال لیں گے، تو میں کہتا ہوں جس کے گودے سوکھ جائیں نا، جس کی ہڈیاں سوکھ جائیں نا، جو بڈھا ہو جائے، تو بڈھا بیل اللہ قربانی کے لیے بھی قبول نہیں کرتا، تو بڈھا بندہ اللہ اپنے لیے قبول کرے گا؟ میں بوڑھوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، جوانی میں زنا کرو گے، جوانی میں شراب پیو گے، جوانی میں پاپ کرو گے، جوانی میں عورتوں پہ بد نظری کرو گے، اور بڈھے ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہے تو پھر اللہ کی طرف آؤ گے، یہ تو اس کا کرم ہے، وہ توفیق دے، لیکن اس کی غیرت بھی تو ہے نا۔ کبھی سوچا اسلام میں کیا بڈھے بیل کی قربانی جائز ہے؟ پوچھو نا علماء سے، جو نہ چل سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو، جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جو وہ مقتل گاہ تک چلنے کے قابل نہ ہو، پوچھو علماء سے کہ قربانی ہر سال بیان ہوتا ہے نا قربانی کا مسئلہ، تو جو اللہ ذبح ہونے کے لیے بڈھا بیل قبول نہ کرے وہ عبادت کے لیے بڈھے کو، لیکن ہاں اگر جوانی میں عبادت کی ہے اور بڑھاپا آ گیا، کمزور ہو گئے، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا، سنتیں بھی پڑھتا تھا، زائد پڑھتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے نفلیں نہیں پڑھ پاتا، میں نے بڑھاپا کمزوری دی ہے، اس لیے نہیں پڑھتا ہے، پھر بھی اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے جتنی یہ جوانی میں عبادت کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے، جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے، اور جو بوڑھا ہو جائے۔ یہ ویڈیو کیمرہ ہے، آواز والن دیکھ رہو کتنی تیز آ رہی ہے۔